ہزار محنت کی جائے، ہزار استاد رکھے جائیں، باتوں میں روح تب تک نہیں آتی جب تک انسان کے اندر کی روح میں طاقت نہ ہو۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی تلاش یہ ہے کہ راستے کی خاک سے رزق مل جائے۔ نفس تعریفوں سے فرعون بن جاتا ہے، اسے عاجز مزاج بنا۔ سرداری کی خواہش نہ کر، جب تک ہو سکے خادم بن۔ شیطان شر پھیلانے کے لیے آدمی کی طرف آتا ہے، تیری جانب نہیں آتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو اس کا بھی استاد ہے۔ اب اسے تیرے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو، جنتی اور دوزخی ہونے کا دار و مدار خیالات اور یقینوں پر ہے۔ یہی انسان کی خصوصیت ہے، ورنہ گوشت پوست تو دوسرے حیوانات میں بھی ہے۔ اگر تیری فکر پھول جیسی ہے تو گلزار ہے، اور اگر غلاظت یعنی گندگی کی طرح ہے تو باہر پھینک دیا جائے گا۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں یہ حق بھی نہیں کہ اپنے ہر آنسو کی شکایت اس سے کرو۔ یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین، قبر کی سب نشانیاں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین۔ ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے، اس گواہی پر یقین۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز فانی ہے اور تبدیلی کائنات کا حسن ہے، اور ہم نے بھی ایک دن زندگی کی شاخ سے ایسے ہی ٹوٹ کر گر جانا ہے۔ جسمانی بیماریاں پرہیز سے جاتی ہیں اور روحانی بیماریاں پرہیزگاری سے۔ کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ جب رشتے بادلوں کی طرح اڑنے لگیں تو انہیں دیکھنے کی بجائے آسمان پر رب کی طرف دیکھیں، زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے کہا کوئی میرے دل کی بات نہیں جانتا، تو پھر ایک دن میں نے سورۃ الانفال میں پڑھا کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہے۔ کبھی کبھی باوجود آپ کی لاکھ کوشش کے، خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بہت ساری حقیقتیں جان لی جائیں۔ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دماغ کی اس طرح تربیت ہو جائے کہ جو کچھ کتاب میں نہیں ہے وہ بھی سمجھ میں آ سکے۔ وہ چیز جو آپ ماں باپ کے سامنے نہیں لے جانا چاہتے وہ بری ہے، وہ کام جو ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ گناہ ہے، وہ بات جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھے وہ غلطی ہے۔ جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو توبہ کے ذریعے اپنے لیے آرام گاہ بنانے کا سوچتا ہے۔ مصیبت سے نجات پاتے ہی اپنی توبہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا نعمت سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے۔ جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے تو وہ تمہیں تمہارے منصوبے میں تھکا دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف ہو، بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دانائی اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی نہیں۔ جب انسان بدلے کے جذبے کو قابو کر لیتا ہے تو وہاں اسے ربوبیت کی پہچان شروع ہو جاتی ہے۔ جو انسان واقعی متوکل ہے یعنی بھروسہ رکھنے والا ہے، اسے تو اپنے اس یقین ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا
روحانیت میں مرد کامل وہ ہے جو ہر وقت علم کی تلاش میں رہتا ہے، نیکی پر لگے رہیں، کیونکہ اللہ کا قرب اور دوستی جیتنے کے لیے نیکی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ نیک اور پرہیزگار لوگوں میں 3 صفات بہت ظاہر اور نمایاں ہوتی ہیں: درگزر کرنا اور معاف کرنے کی صفت، اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال کر دوسروں کے کام آنے کی صفت، دسترخوان بڑھا دینے کی یعنی لوگوں کے لیے پھیلا دینے کی صفت۔ اللہ کے بندے پر یہ بھی ایک بڑی پابندی ہے کہ اگر وہ فاقے سے بھی ہو تو اپنے پاس آنے والوں پر اس کا اظہار نہ ہونے دے۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو کوئی خوف یا ڈر اور دنیاوی لذتیں ہمیں سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ اللہ کے سچے بندوں کی تربیت یہی ہوتی ہے کہ دوسروں کا بھلا بھی ہو جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اگر انسان جلتی آگ پر بھی بیٹھا ہو اور کوئی اس سے حال پوچھ لے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، بہت مزے میں ہوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی مصیبتوں سے جلد نکال لیتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ اے دوست، تیرے مقصد کا حاصل ہونا تیرے دل کے رونے پر موقوف ہے۔ گڑ گڑائے بغیر کامیابی مشکل ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری مشکل حل ہو جائے تو اپنی آنکھ کو اپنے جسم کی ضرورت کے لیے رلا۔ اچھے انسان اور اللہ کے نیک بندے جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے زخم جلدی بھر جایا کرتے ہیں، کیونکہ اس کام میں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ہزار شکر کے دل کی حالتیں راز ہی رہتی ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ نصیب دلائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ محبت میں نہ مجبوری میں۔ کچھ بھی آباد اور برباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے اور نہ اختیار میں۔ کسی کام کے ہو جانے کا حکم اور پھر اس کام کا ہو جانا رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ۔ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہ۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوتے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردے ڈالنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ محبت کا سب سے بڑا مسئلہ خود محبت ہے۔ زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ رکھتا ہے، چاہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ جب ایک انسان خود کو بہت اونچے مقام پر رکھ لیتا ہے تو اسے باقی کے سب لوگ خود سے چھوٹے ہی نظر آتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے لیے تھکتا ہے تو محبت بڑھتی ہے، دعا کی طاقت افضل ہوتی ہے، کائنات کی ہر چیز صلہ رحمی کی عبادت میں مصروف ہو جاتی ہے، ہر چیز مدد پر آمادہ ہو جاتی ہے، ہر چیز اپنے ارادے پر ہے۔ تمہاری روح کا ارادہ محبت ہے، تمہاری روح کی طلب محبت ہے۔ ہدایت محبت کی سمجھ دیتی ہے اور محبت گمراہ نہیں ہونے دیتی۔ جب وہ رب ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ ہم سب ایسے نابینا معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اداسی کو ظاہر کرنے کے لیے رونا پڑتا ہے اور بیماری کو بتانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو آپ دوسری ٹھوکر کے حقدار ہیں۔ آگے بڑھ جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ کبھی کبھی بار بار پیچھے مڑ کے دیکھنا آپ کو دربدر کر دیتا ہے۔ نہ آپ آگے کے رہتے ہیں اور نہ پیچھے کے۔
اللہ کا خوف ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ اللہ کو ماننا اصل بات نہیں، اصل بات تو اللہ کو منا لینے میں ہے۔ اعلیٰ انسانیت کا اصول دو لفظ میں یہ ہے: سادہ زندگی اور اونچی سوچ۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ لکھنے والے جو بھی لکھتے ہیں اس میں آدھے معنی ہوتے ہیں، باقی آدھے معنی پڑھنے والوں میں ہوتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان کو ایسی حکمت سے بنایا ہے کہ نہ انسان اپنی مرضی سے اسے باہر نکل سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہتھیاروں سے اسے گرا سکتے ہیں۔ سمجھوتے زندگی میں بہت کام آتے ہیں، من مرضیاں زندگی کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کی ہوئی چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کو دنیا اور آخرت کی بڑی کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جس طرح مرنے والوں کے ساتھ ہمارے رویے مثبت ہو جاتے ہیں، کاش جینے والوں کے ساتھ بھی ہو جائیں تو لوگ جینا سیکھ جائیں۔ 3 چیزوں کو اللہ نے حسن قرار دیا ہے: خوبصورت صبر، خوبصورت ترک تعلق، خوبصورت معافی۔ اس لیے بغیر شکایت کے صبر کریں، بغیر نقصان پہنچائے چھوڑ دیں، اور بغیر ملامت کے معاف کر دیں۔ ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی باریک ہوتی ہے کہ اسے روکنا بہت آسان ہے، لیکن اتنی واضح ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ روحوں سے روح کا تعلق اس شفاف آئینے کی طرح ہے جو کبھی دھندلاتا نہیں ہے۔ جہاں بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی تہہ میں جو وجہ ہے وہ انسان کا علم سے خالی ہونا ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے جھگڑنے سے بہتر ہے۔ محبت ایک بچے کی طرح ہوتی ہے، یہ لاڈ، توجہ اور نرمی سے خوش رہتی ہے اور خوش رکھتی ہے۔ صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ لوگوں میں بدترین آدمی وہ ہے جسے لوگ اس کی بد کلامی کے ڈر سے چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ جب عبادات بے وقوفانہ لگیں تو اپنے گھٹیا اور بدترین خیالات بھی عظیم لگنے لگتے ہیں۔ ذرا سا بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لو تم بھی، ادھر تم بات کرتے ہو ادھر دل ٹوٹ جاتا ہے۔ سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کبھی بھی اپنے علم سے خوف زدہ مت کرو۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس کا نہ ٹھیک بھی ٹھیک نظر آئے۔ بے قراری تقدیر الہی کو نہیں مٹاتی، اجر و ثواب کو مٹا دیتی ہے۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے بھی حیا کرے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے، اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے بھی غیر ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ حلق سے نیچے اترنے والا لقمہ ہر صورت میں حلال ہو، حرام کا نہ ہو۔ دل کو اگر ہم نے پالنا اور طاقتور کرنا ہے تو پھر رب کی طرف لوٹنا ہوگا۔ علم بغیر تربیت کے کچھ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جس شخص نے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا، وہ کبھی اللہ کے راستے کے کسی مقام پر نہیں پہنچ پائے گا۔ جو خیال سے بن جائے اسے دنیا کے کسی کونے میں بھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ جو چیز آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، چاہے وہ محبت ہو، دشمنی ہو،
توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں ہے، زندہ رہتے ہوئے ہمارے اندر جو مر جاتا ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ بہت ساری مجبوریاں مل کر ہمارے خوابوں کو ادھورا چھوڑ دیتی ہیں، جو ہماری خواہشات کو حسرتوں میں بدل دیتی ہیں۔ کچھ اداسیاں اور مایوسیاں کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔ کچھ تکلیفیں اور دکھ صرف اپنے ہوتے ہیں، بانٹنے کے لیے نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی اپنے خاتمے کا آغاز اسی دن کر دیتی ہے جب ہم ان چیزوں پر خاموش ہو جاتے ہیں جو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نفرتوں، غصے، بدگمانیوں کا وزن ڈھونا مشکل ہے، تو آپ نے ابھی امید، احسان، مان کا بوجھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جو اپنے اندر کو جانتا ہے وہ اپنی خوشی کسی ایک چیز تک محدود نہیں کرتے، ان کے پاس غم کو دور کرنے کی 100 تعویلیں ہوتی ہیں۔ دو لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، ایک ہر وقت نصیحتیں کرنے والا، دوسرا ہر وقت دوسروں پر طنز کرنے والا۔ مشکل اور تلخ حالات میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ برداشت اور صبر کی دلیل ہے۔ مسکراہٹ آپ کے لیے برے سے برے حالات میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ زندگی ایسی خوبصورت تتلی ہے جو اپنے خوبصورت رنگین پر دکھا کر انسانوں کو ورغلاتی ہے اور پھر پھولوں کے گلشن میں گم ہو جاتی ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر مرنے والوں کی 1000 غلطیاں بھی ان کی کسی ایک نیکی سے ڈھانپی جا سکتی ہیں، تو کیا جینے والوں کی ایک غلطی پر بھی نظر رحمت نہیں کی جا سکتی؟ ہر کسی سے متفق ہونے سے آپ کی عزت اور احترام بڑھتا ہے، لیکن ان سے اختلاف کر کے آپ کو لوگوں کو بہتر طور پر جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ہم سوچ کے علاوہ ہر چیز نئی اور جدید استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ محبت قبضہ نہیں کرتی، نہ ہی اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت کے لیے محبت ہی کافی ہے۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، تمہاری ذات کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی۔ اپنے آپ سے سوال کرو، حکمت اور دانائی ملے گی۔ دوسروں سے سوال کرو گے تو رسوائی ملے گی۔ سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے۔ خواب اسی وقت پورے ہوتے ہیں جب انہیں دیکھنے والا ان کو پورا کرنے کے لیے بیدار ہو جائے۔ یہ سچ نہیں کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو خواب نہیں دیکھتے، بلکہ سچ یہ ہے کہ جب وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حساب یقیناً قریب ہے، یہ سب کی عقل کو ٹھکانے لگا دے گا۔ بس مظلوم صابر رہے اور خاموش رہے، ہر ایک منافق کا تماشا دیکھتے رہے۔ جس نے ظلم کیا اور منافقت کی ہے، عنقریب وہ لوگ برباد ہوں گے۔ ماتھے کی لکیروں میں زندگی کی تھکن رقم ہوتی ہے، صاف لکھا ہوتا ہے گزری ہے یا گزاری گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک والد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے فرزند، تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے، پھر منہ سے بات نکالتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو خیر اور شر میں تمیز کرے، اور حقیقت میں عقل مند وہ ہے جو 2 نیکیوں اور 2 برائیوں میں تمیز کرے، تاکہ 2 خوبیوں میں سے بہتر کو اختیار کرے اور 2 برائیاں پیش آئیں اور ان سے بچنا ممکن نہ ہو تو زیادہ بری کو چھوڑ دے۔ محبت سب سے کرو، اعتبار چند ساتھیوں پر کرو، اور برائی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو۔
عقل مند وہ ہے جو اللہ کے لیے تقوی کرے اور اپنے نفس کا ہر روز حساب و کتاب کرتا رہے۔ ان لوگوں سے عبرت سے سیکھو جو دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ دوزخ شہوتوں اور لذتوں سے گھری ہوئی ہے۔ جو انسان دنیا میں شہوت اور لذتوں میں گم رہے گا، دوزخ اس کا مقدر ہوگی۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ کنجوس کبھی نہیں کر سکتا۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ کو دنیا سے بند کر لو۔ قدرت کے اس عظیم کارخانے میں فکر کرنا بھی عبادت ہے، اور عقیدے میں شک رکھنا شرک ہے۔ نیک بندوں کے دلوں میں برے خیالات بھی آتے ہیں، لیکن وہ صرف کچھ دیر ہی رہتے ہیں، پھر وہ ایک آندھی کی طرح چلے جاتے ہیں۔ نیک بندے کبھی بھی برے خیالات کو اپنے اوپر حاوی نہیں رہنے دیتے۔ خواہش نفسانی اور آرزو سے دوستی نہ کر، کیونکہ یہی ہے جو تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کرتی ہے۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے۔ بے شک سب سے اعلیٰ درجے کی نصیحت یہ ہے کہ آدمی مردوں کی قبروں پر نظر ڈالے اور ماں باپ کے مدفن کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ محبت کرنے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، چاہے وہ شعور رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو۔ بہت سی بڑی غلطیاں کیے بغیر کوئی بندہ بڑا اور عظیم فاتح نہیں بن سکتا۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہ ہو۔ سب سے بڑا ناشکرا وہ ہے جو کسی مصیبت سے چھٹکارا پائے، پھر اس مصیبت میں کسی اور کو دیکھ کر نہ تو عبرت حاصل کرے اور نہ ہی شکر ادا کرے۔ جو بندہ اپنی زبان پر قابو پا لیتا ہے، وہ دنیا کی تمام مصیبتوں پر قابو پا لیتا ہے۔ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ کامیابی وہ جگہ ہے جہاں موقع اور تیاری ملتے ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں ہم کیا ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہمیں ہونا کیا چاہیے۔ بڑے نصیب والے ہیں جنہیں تاریک ترین لمحوں میں بھی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور صبر کے ساتھ شکوے نہیں جڑ سکتے۔ صبر کا انداز الگ ہوتا ہے۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ کے سپرد ہی رکھنا چاہیے۔ دل کی نیت کا صاف ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ والے اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، تو پھر جس چیز کا تجھے علم نہیں وہ کیوں طلب کرتا ہے؟ جو علم سے دنیا کی عزت اور مرتبہ چاہتا ہے، عالم نہیں ہوتا۔ دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ اللہ سے محبت رکھنے والوں کو دیکھنا بھی خوش نصیبی ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اے دوست، ہمیں بھی چاہیے کہ جو اچھی باتیں ہم لکھتے پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں ان پر عمل کریں۔
عمل سے ہی انسان کی اصلاح ہوتی ہے، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ اللہ پر اعتماد کرنے والے کا وقت اچھا ہی گزرتا ہے۔ جو عقل مند ہے وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات اور صفات کے سمجھنے میں لگائے رکھتے ہیں، لیکن بیوقوف لوگ دنیا کے کاموں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ زندگی کو امانت سے گزار دو، کیونکہ یہ چلی جانے والی چیز ہے۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ بہت ہی مختصر کہانی ہے، زندگی کچھ بھی نہیں، فانی ہے۔ عروج پر ہے عزیز و فساد کا سورج، تبھی تو سوکھتی جاتی ہے محبت کی جھیلیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کا بغیر کسی غرض کے خیال رکھے، آپ کی خیر اور خبر رکھے تو قدر کریں، کیونکہ ایک بار یہ انمول موتی گم ہو جائے تو ملا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ شیشے کی مانند ہوتے ہیں، جو سامنے آیا اسی کے ہو گئے۔ جب دل عاجز ہو جاتا ہے تو جسم اور گفتگو میں عاجزی نظر آنے لگتی ہے۔ دنیا سے منہ موڑ کر آخرت سے دل لگانا مومن کی پہچان ہے۔ یہ معاشرہ سب سے پہلے جس پر چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کی ثابت قدمی ہے۔ خاموشی اور شور میں بس فرق اتنا سا ہے کہ خاموشی میں دل باتیں کرتا ہے اور شور میں زبان، اور دل کی باتیں آئینہ دکھاتی ہیں اور زبان آئینہ توڑتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بلندی عطا ہو، پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنی سوچ بھی بلند اور مثبت کرنا ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے اپنا دل بڑا کر لیا کریں، اللہ آپ کے لیے اپنی دنیا بڑی کر دے گا۔ آپ کا آج کل کا ماضی ہوگا، لہٰذا اپنے آج پر توجہ دیجیے تاکہ مستقبل میں آپ فخر سے بتا سکیں کہ آپ کیا تھے اور کیا حاصل کیا۔ کچھ لوگ اپنا مطلب نکالنے میں اتنا مصروف عمل رہتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت پڑنے پر ان سے بھی مطلب نکالا جائے گا۔ ایسے لوگ خاص طور پر عمر کے آخری حصے میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ اگر ہم عظیم اور بڑے کام نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم چھوٹے کام بھی بڑے اور عظیم طریقے سے کر سکتے ہیں۔ خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوشیاں بانٹیں، لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں اور شکر کی عادت ڈالیں۔ اخلاق اور خوبصورتی ایک ہی پہلو کے دو نام ہیں۔ لفظوں کے کھیل میں جیت عمل کی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس عیب کو برا نہ کہو جو عیب تمہارے اندر موجود ہے۔ سچی محبتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سچے بن جائیں، پھر محبت جس کی ہو اور جو بھی ہو بنا دستک آپ کے در پر آئے گی۔ لوٹ آؤ کہ منتظر ہے نگاہ، اس سے پہلے کہ لوح قسمت پر محبت کا باب تمام ہو جائے، اس سے پہلے کہ شام ہو جائے۔ پیار اور محبت زندگی کا پانی ہوتا ہے، اس کو اس طرح پیو کہ آپ کی روح میں سما جائے۔ دین کے اصول جاننا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ روح پر غور کریں کہ نیک ہے یا نہیں۔
محبت ذات کو ذلیل نہیں کرتی، تبھی تو اللہ تعالی بندے کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ مگر ہم اللہ کی محبت تب دیکھتے ہیں جب ہمیں دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ گناہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ وہ دیوار ہے جو انسان نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل کر لی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربان ہو تو اللہ کی مخلوق سے بھلائی کر۔ اللہ سے کبھی مانگ کر نہیں روتے بلکہ اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ہدایت کا چراغ بنا دیا جائے، دنیا میں ہمیں کوئی جانے یا نہ جانے، مگر وہاں اوپر آسمانوں میں فرشتے ہمیں جانتے ہوں، ہم سے محبت کرتے ہوں، ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہوں۔ رزق اور موت انسان کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ نرم مزاجی، اچھے اخلاق اور میٹھی مسکراہٹ ایمان کی نشانی ہے۔ فطری طور پر ہو تو اللہ کا کرم، اور کوشش سے پیدا ہو تو اللہ کا انعام ہے۔ اچھائیاں پھیلاؤ، اچھائیاں لوٹ کر تمہارے پاس آئیں گی۔ نہ لڑنا واحد جنگ ہے جس میں کامیابی یقینی ہے، لیکن یہ سب سے کامیاب جنگ بہت کم لوگ لڑنا جانتے ہیں۔ لفظ کی دیکھ بھال نہ ہوتی رہے تو معنی باسی ہو جاتے ہیں۔ بیمار قوم کے اکثر لوگ خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں۔ نگاہیں نیچی رکھنے سے دل تک شیطان کے پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ جو شکر کو اپنی سواری بناتا ہے اسے اس کی بدولت اور ملتا ہے۔ امید پھیلانے والے شخص کے سو جانے پر شیطان شکر ادا کرتا ہے کہ اگر یہ جاگتا رہتا تو کسی نہ کسی کو مایوسی سے نکال لیتا۔ وہ صحابہ تھے کہ جنت کی بشارتیں سن کر بھی فکر مند تھے، اور یہاں ہم ہیں کہ بے شمار گناہوں اور بے ایمانی کے ساتھ بھی مطمئن ہیں۔ چھین جانے میں بھی مصلحت خدا کی ہوتی ہے، ہر چیز کا پاس رہنا بھی بہتر نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا مانتے ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں، اسی لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت اور سکون ہے۔ جب کچھ نہ کر سکو تو دعا کیا کرو، اللہ کا ذکر دوا ہے اور یقیناً اس میں شفا ہے۔ سب سے خوبصورت اور میٹھا وقت جب بندہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور اس لمحے کی میٹھاس ساری زندگی زبان پر رہتی ہے۔ اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ بے شک علم اور عمل قریب قریب ہیں، لہٰذا تم عمل کرنے والے عالم بنو، کیونکہ جو لوگ علم رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے تو ان کا علم ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ وہ گناہ جس کا تمہیں غم ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ خاموشی میں حکمت ہے، خاموشی سلامتی ہے، اور راز کو راز رکھنا خوش نصیبی اور خوش بختی کا حصہ ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو نظر آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے۔
اصل ذہانت اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم زندگی، دنیا اور اپنے آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ عقل مند صرف وہی ہے جو اپنے کمالات اور دل میں جو کچھ ہو اس کو چھپائے رکھتا ہو، جبکہ ایک جاہل ان سب چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ بہترین مال وہ ہے جو انسان کی عزت اور اس کی آبرو کی حفاظت کرے، اور بہترین عقل انسان کا اپنے نفس کو پہچاننا ہے۔ سمجھدار وہ ہے جس کو دنیا کی نعمتیں آخرت کے کام سے نہ روکیں۔ اگر تندرستی چاہتے ہو تو نیک بنو، نیک بننا چاہتے ہو تو عقل مند بنو، عقل مند بننا چاہتے ہو تو مذہب کا مطالعہ کرو اور خوف خدا کرو، کیونکہ خدا کا خوف ہی عقل مندی کی بنیاد ہے۔